اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل دیکھنے والے ویورز کی خدمت میں آداب عرض۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے جو معلومات لے کر حاضر ہیں یہ بہت ہی ایک عظیم ہستی کے متعلق معلومات ہیں۔ کچھ معلومات آپ جانتے ہوں گے، کچھ میں بتا دوں گا، کیونکہ ہمارے جو اسلامک ہیروز ہیں یا دوسرے ہیروز ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج کی معلومات ملکہ زبیدہ کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں ملکہ زبیدہ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون تھی، کس بادشاہ یا خلیفہ کی بیوی تھی، ان کا اسلام کے اندر کیا کارنامہ تھا، کہاں وہ دفن ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی تھی۔ ان کے اپنے ذاتی خواب تو پورے ہو گئے، لیکن وہ اپنے بیٹے امین الرشید کو خلیفہ نہ بنا سکے۔ آپ کا نام ام جعفر زبیدہ تھا اور آپ جعفر بن ابو جعفر منصور ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھے اور خلیفہ ہارون الرشید کی چچا زاد اور بیوی بھی تھیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے بیان کردہ نام ام جعفر زبیدہ بھی اصل نام نہیں ہے۔ عام کتب میں آپ بھی یہی نام پڑھیں گے، میں نے بھی زیادہ نام یہی پڑھا ہے، لیکن اصل نام یہ نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل نام امت العزیز تھا۔ کچھ تاریخ دان الف پہ پیش ڈالتے ہیں، امت العزیز لکھتے ہیں، اور کچھ امت العزیز لکھتے ہیں، چونکہ آپ کے دادا ابو جعفر المنصور آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ کے ساتھ کھیلتے کھلاتے، اس لیے آپ کے دادا جان آپ کو زبیدہ کہہ کر پکارتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زبیدہ کے معنی کیا ہیں؟ نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں۔ زبیدہ سے مراد دودھ پلانے والی مدانی ہے، اور پھر آپ کے جوان ہونے تک امت العزیز کسی کو یاد نہ رہا اور آپ زبیدہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ جولائی 782 عیسوی میں آپ کی شادی خلیفہ ہارون الرشید سے ہوئی، جو آپ کے چچا زاد بھی تھے۔ شادی کے بعد ایک دن رات کو سوتے ہی ملکہ زبیدہ نے ایک خواب دیکھا جو بظاہر اچھا نہ تھا، جبکہ زبیدہ نیک، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ تو وہ خواب ایسا ہی تھا کہ وہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی اور جو ہے بدنامی کا خدشہ تھا۔ ایک عابدہ زاہدہ خاتون کو ایسا خواب آنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے، چنانچہ آپ اس خواب سے بہت پریشان ہیں اور اپنی خادمہ سے کہا کہ تم میرا نام بتائے بغیر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھنے جاؤ، لیکن شرط یہی ہے کہ میرا نام نہیں بتانا۔
یہ شرط ملکہ زبیدہ نے اس لیے رکھی کہ رسوائی اور بدنامی کا سبب نہ بنے۔ حتیٰ کہ خادمہ سے کہا کہ اگر علامہ صاحب زیادہ اصرار کریں تو اپنا نام بتا دینا، لیکن میرا نام نہ بتانا۔ خادمہ جب علامہ سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور عرض کی کہ یا حضرت میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیں، تو علامہ سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تیرا خواب نہیں ہو سکتا، ایسا خواب ہر کسی کو نظر نہیں آتا، یہ خواب تو کسی خاص شخصیت کا ہے، اس لیے سچ سچ بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے۔ خادمہ نے عرض کی کہ واقعی میرا خواب نہیں، جس نے دیکھا ہے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا نام نہ بتانا۔ تو علامہ سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب دیکھنے والی کے پاس جاؤ اور کہو کہ نام کے بغیر تعبیر نہیں بتائی جائے گی۔ چنانچہ ملکہ زبیدہ نے نام بتانے کی اجازت دے دی۔ خادمہ دوبارہ علامہ سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور بتایا کہ یہ خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ یہ خواب کسی خاص شخصیت کا ہے۔ پھر تعبیر فرمائی کہ ملکہ کے ہاتھ سے ایسا صدقہ جاریہ کا کام ہوگا جو رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ دے گا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے حج بیت اللہ شریف کا ارادہ کیا اور ملکہ زبیدہ نے بھی ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چنانچہ دونوں حج بیت اللہ شریف کی سعادت کے لیے مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ کے لوگوں نے ملکہ کو بتایا کہ ہمیں پانی کی قلت کی تکلیف کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے چونکہ ملکہ نرم دل تھی تو ہارون الرشید کی بجائے ملکہ سے التماس کی۔ ملکہ زبیدہ نے پہلے ہارون الرشید سے اجازت چاہی اور پھر ملک کے طول و عرض میں اعلانات کروائے گئے کہ یہاں بھی کوئی ماہر انجینئر ہے وہ مکہ مکرمہ آ جائے۔ پھر نہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا اور بہت مشکل کام تھا۔ انجینئرز نے بتایا کہ اخراجات بہت زیادہ آئیں گے، تو ملکہ کے یادگار الفاظ تھے کہ اگر ایک کدال کی ضرب پر 1000 دینار بھی دینا پڑے تو یہ منصوبہ مکمل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اور آخرکار دنیا نے دیکھا کہ حجاز مقدس کے مقدس و معطر شہر مکہ مکرمہ میں پانی عام ہو گیا۔ ملکہ زبیدہ نے 10 جولائی 831 عیسوی کو وفات پائی، یعنی اس دنیا کو خیر باد کہا۔ اس وقت آپ بغداد شریف میں تھی اور آپ کی تدفین مقبرہ خزران میں کی گئی جو اب موجودہ ترکی میں موجود